اور یہ صحابہ اکرام اور تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل حصر و شمار سے باہر ہے، یعنی گنے نہیں جا سکتے۔ ترغیب کے لیے یہاں 3 فضائل درج ذیل دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا، یعنی لباس یا جبہ۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ ترمذی۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے جنت کے عطا ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشے دان کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو، اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے یعنی تلاوت نہ کرے اور قرآن اس کے سینے میں موجود ہو، تو اس کی مثال اس توشے دان کی مانند ہے جس میں مشک تو ہے مگر اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں، لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ قرآن مجید حفظ کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ حفظ بھول نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں گے، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے بہا کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ کہ پڑھ کے یاد کر کے چھوڑ دیا، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے تو وہ حفظ نہ کرے، یعنی موقع ملے اور پھر یہ نعمت حاصل نہ کرے، ایسا کرنا مناسب نہیں۔ نعمت غیر مترقبہ ہے، بتمام و کمال کوشش کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہیے، چہ جائے کہ وقت ملے، موقع بھی ملے اور پھر بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ترک قرآن کا وبال اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے
فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، مصائب و آلام سے بھر دی جائے گی۔ الذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ قرآن کا ایک صفتی نام ہے۔ من اعرض عن ذکری، ایک تو یاد الہی سے غفلت کرنے پر بھی یہ وعید ہے، دوسرے قرآن کے ترک کرنے پر بھی ہے کہ الذکر قرآن کا ایک صفتی نام ہے۔ تو جس نے میرے قرآن کو ترک کیا یا اعراض کیا، اس سے پس پش ڈال دیا، بھول گیا، رغبت نہیں رکھی، اس سے دلچسپی نہیں رکھی، تعلق نہیں رکھا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہم احفظنا، قرآن چھوڑنے والوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، بندہ پوچھے گا پروردگارہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں بینا تھا، دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا، آنکھیں تھیں میری، یہ اب آج نابینا مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو کہا جائے گا اس سے کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی، یہ فضائل آئے، قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھایا گیا علماء کی جانب سے، اہل علم کی جانب سے، تو نے انہیں بھلا دیا، ان نصیحتوں پر کان نہیں دھرا اور معمولی سمجھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا گیا، بینا کے بجائے نابینا اٹھایا گیا۔ تو جس کا ظاہر اتنا خطرناک ہو کہ بینا سے نابینا اٹھایا جائے، آگے پھر قرآن کے ترک پر جو مصائب و آلام آئیں گے، قرآن بھی اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرے، شکایت کرے کہ اس نے مجھے ترک کر دیا تھا مولا، تو یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو شفیع ہے، ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، اس کی سفارش پر ہم دوزخ سے محفوظ رہیں گے، جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرے، شکایت کرے، تو پھر کون پناہ ہو، پناہ گاہ ہمارے لیے ہوگی اور کون سہارا ہوگا؟ قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں ہی کی سفارش پر ہمیں جنت کا استحقاق نصیب ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کریں، حفظ قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں، یا کم از کم اپنے گھر میں سے 2 4 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے شغف عطا فرمائے، قرآن سے رغبت عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل